الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام حالات اور ہم ود محمد سہیب شبیر، دنیا بھر میں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں، اس سے قبل جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے حالات یکسر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا میں اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہنے والی حیثیات جو ایسی کنٹریز ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سپر پاور شو کر رہی تھیں، آج وہ بھی بالکل بے بس اور بے کس نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے آج کا یہ وقت بڑا مشکل وقت ہے، کٹن وقت ہے۔ اس وقت میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے، وہی ملک، وہی قوم، وہی شخص، وہی نظریہ، وہی ارادہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلے گا۔ میں اب سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ انفو ایئر میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ انفو ایئر میڈیا اور انوار العلم کے پلیٹ فارم پر آپ یہ ہماری آواز سن رہے ہیں، اور ہماری یہ آواز انشاءاللہ دنیا تک پہنچے گی۔ میں اب اپنے مہمانوں کا، معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر آپ انہیں انوار العلم انفو ایئر میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ انہیں دیکھتے بھی ہیں اور ان کی گفتگو سے محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ میری مراد سید احمد رضا شاہ صاحب مدنی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے اسکالر عظیم عالم دین جناب الحاج علامہ حافظ فوزل محبوب صاحب مجددی، آپ ہمارے ساتھ جلوہ فرمائیں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج ہماری اس حالات پر اور دور حاضر میں پیش آنے والے واقعات پر، اور بالخصوص جو پریزنٹ کنڈیشن چل رہی ہے، اس تمام حالات پر اور اس بیماری کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اظہر محمود صاحب، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں فیملی میڈیسن میں، اور آپ پیٹر برو آپ سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی اور اس طرح امپیریل کالج میں آپ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج ایک عظیم مداح حبیب ہیں جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری پیش کریں گے، وہ بھی جناب محمد حمزہ احمد صاحب عطاری، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمزہ بھائی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شاہ صاحب آپ سے شروع کروں گا، قبل اس کے کہ میں نعت خان بھائی سے اپنے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں۔ شاہ صاحب، 21 اپریل جو اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں ان ایام میں ہی ڈاکٹر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وفات بھی ہے، اور جو میں نے پروگرام کے شروع میں جو شعر پڑھا وہ آپ کا ہی لکھا ہوا وہ مقبول شعر ہے جو ہر زبان زد عام ہے۔ شاہ صاحب، آج آپ ہماری سب سے پہلے رہنمائی فرمائیں، ایک تو آپ موجودہ حالات کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حالات کس جانب جا رہے ہیں اور ان حالات سے نجات کا ذریعہ کیا ہے، اور دوسرا علامہ اقبال محمد رحمۃ اللہ علیہ کی آپ شخصیات پر اور ان کے چند اشعار ہمیں سنا کر آج اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صہیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور اجر و ثواب کمانے کا موقع دیا۔ جس موضوع کے اوپر آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے، ڈاکٹر اقبال وہ ہستی ہیں کہ جب شاعر مشرق کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم سب کے ذہنوں میں ان کا خیال آتا ہے۔ اور جو شعر آپ نے ابھی پڑھا اس کی طرف جانے سے پہلے میں مختصراً یہ عرض کروں گا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے اندر جہاں خودی کا بڑا ذکر ہے،
اپنے آپ کو پہچاننے کا ذکر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جہاں خودی کا بڑا ذکر ہے وہیں پر ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی اس حوالے سے کی ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم دنیاوی طور پر بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بیس اور بنیاد کو دیکھیں، اور وہ بیس اور بنیاد ہماری مدینے کا در ہے، وہ بیس اور بنیاد ہماری اسلام کا دین ہے۔ موجودہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں اور مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اس سب کا جواب، اور ڈاکٹر صاحب کا جو شعر ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے میں ایک واقعہ عرض کروں گا، جس واقعے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا جو قوموں کے عروج و زوال کا ایک معیار ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس طرف بڑھوں، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوموں کے عروج اور زوال کا تعلق دنیاوی وسائل پہ نہیں ہوتا، دنیاوی وسائل کے وجہ سے ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ قوموں کے عروج و زوال کا جو تعلق، جو مسلمانوں کے عروج و زوال کا تعلق، اس کا جو معیار، اس کی بیس ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے۔ جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں مسلمانوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا مدینے میں کہ آپ تشریف لائیے، ہم یہ علاقہ فتح کر چکے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کا اب اس علاقے پہ حکومت ہے اور مسلمانوں نے فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق جب مدینے سے چلے، اب عمر فاروق ہے جن کے نام سے جو ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں، جن کے نام سے کفار تھر تھر کانپتے ہیں، جب آپ مدینے سے چلے مفتوحہ علاقے کی طرف اور استقبال کیا آپ کا، تو ذہن میں آتا ہوگا کہ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے فاتح بہت بڑا ایک لشکر لے کر اور پروٹوکول لے کر گئے ہوں گے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق مدینے سے چلے تو ایک غلام تھا اور ساتھ ایک اونٹ تھا، اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ کبھی حضرت عمر فاروق سوار ہوتے تو غلام نکیل پکڑتا، کبھی غلام سوار ہوتا تو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہو کر نکیل پکڑتے۔ جب آپ اتنے دنوں کا سفر کر کے اس مفتوحہ علاقے کے قریب پہنچے تو قدرتی طور پر، اتفاقی طور پر آپ کی باری نکیل پکڑنے کی آ گئی اور غلام کی باری سوار ہونے کی آ گئی۔ تو غلام نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میری باری سوار ہونے کی ہے لیکن میں اپنی باری چھوڑتا ہوں کیونکہ مفتوحہ علاقے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اسلام کی شان اس طرح ظاہر ہوگی کہ آپ اونٹ پہ سوار ہوں اور میں نکیل پکڑ کے آگے آگے جاؤں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اسلام کی شان ایسے ظاہر نہیں ہوتی، اسلام کی شان ایسے ظاہر ہوگی کہ اپنی باری پر میں سوار ہوں گا اور اپنی باری پر تم سوار ہو۔ آپ نے اس کو سوار کیا اور آپ نے نکیل پکڑی۔ جب مفتوحہ علاقے کی طرف بڑھے اور کفار نے دیکھا کہ اونٹ پر تو ایک حبشی غلام سوار ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت امیر المؤمنین ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ جو سوار ہیں وہ امیر المؤمنین عمر فاروق ہے، تو کہا ان کی حبت سے ڈرتے تھے، یہ تو کوئی حبشی غلام لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا تم دھوکہ کھا گئے ہو، ہمارے امیر المؤمنین وہ نہیں ہے جو اونٹ پر سوار ہیں، ہمارے امیر المؤمنین وہ ہیں جو نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب آگ جابیہ کے مقام پہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا ذکر کیا، وہاں آخری جملہ میں اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ اقبال کا یہ جو شعر ہے، جب آپ آگے بڑھے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کا استقبال کیا، تو وہاں حضرت عمر فاروق نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے انسان بہت بڑے مارک کے بعد تھک جائے تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ جملہ کیا بولا، کہا اے ابو عبیدہ بن جراح انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، میں ایک تاریخ ساز جملہ کہنے والا ہوں، ہم ذلیل قوم تھے، ہم گہرا جو ہے وہ ذلت کی طرف جانے والے قوم تھے، ہم ماؤں کو جو ہے وہ ترکے میں بانٹتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں اتنی شان ملی ہے تو یہ اسلام اور حضور علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اور میں ایک تاریخ ساز جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا اگر ہم نے اسلام کی اس دامن کو پکڑے رکھا تو ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف جاتے رہیں گے، اور جو ہی ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم تنزل کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ہے آپ کے اس جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے اس شعر کا مفہوم جو حضرت عمر فاروق کے جملے میں منقول ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واہ، علامہ اقبال کی زندگی انسان جتنا پڑھے جتنا سمجھے، آپ نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میں جناب حافظ فوزل محبوب صاحب جو کہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں، میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ جناب آپ سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ میرا آپ سے جو سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں قریب ہیں،
اور رمضان المبارک میں اس دفعہ جو بیرون ممالک جو کنٹریز ہیں ان کی بالکل ڈفرینٹ کنڈیشن ہے، کیونکہ مساجد کا اہتمام نہیں ہو رہا اور مساجد اکثر طور پر بند ہیں اور یہ تمام معاملات ہیں. تو اس میں آپ اپنی کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں یہ رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وصل علیہ. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام آج کے اس روحانی وجدانی محفل کے روح روان جناب صاحبزادہ صہیب احمد صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے اس روحانی محفل میں دعوت دی ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بھیجی ہوئی ایک آفت ہے جس کو کرونا وائرس کا نام سے منسوب کیا گیا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف ہمارے لیے ایک مصیبت آ کے اس کرونا کو بھیجا ہے، وہاں ہمارے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کی بھی ہیں. جی. کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، وہ ساری زندگیاں ان کی گزر گئی کہ نائٹ شفٹ کرتے کرتے انہوں نے اپنی ساری زندگی جو جاب کی ہے وہ نائٹ شفٹ میں دی ہے، اور انہوں نے نہ تو بچوں کو ٹائم دے سکیں پراپر طریقے سے اور نہ ہی اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں. اس لحاظ سے ان لوگوں کے لیے یہ ایک غنیمت کا موقع ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں اس وقت اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں کے اندر عبادات کا انعقاد کریں. جی. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جب آپ فرض نماز ادا کر چکو تو بقیہ نماز اپنی جا کے اپنے گھروں میں ادا کرو تاکہ تمہارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو. تو اس لحاظ سے کورونا وائرس کا ویسے ہی زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم باہر نہیں نکل سکتے، تو اپنے گھر کے اندر اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ مل کر جن لوگوں کو قرآن پاک آتا ہے وہ جماعت کرائیں، نماز با جماعت کا انعقاد کرائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جب صبح اٹھیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کلام پاک کی ان کو تلقین کریں تاکہ وہ تلاوت کلام پاک سے اپنے دن کا آغاز شروع کریں. میں انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام سے اپنے دن کا آغاز کریں گے تو آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوں گی. میں آپ کے پاس انشاءاللہ دوبارہ آتا ہوں اور اگلا جو ہے وہ آپ سے مرحلے میں آپ سے میں پوچھتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر اظہر صاحب جو کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو دور ہے بڑا مشکل دور چل رہا ہے، تو آپ ایز اے اسپیشلسٹ اس وقت سب سے پہلے جو چیز عوام کو بتانا چاہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی کیا تدبیر استعمال کرنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی اللہ. سعادہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ سے کورونا وائرس کے بارے میں تھوڑا بہت عوام کو بتایا جا سکے. جی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نومبر دسمبر میں چائنا سے شروع ہوا تھا. جی. وہ ایک جو حیوان جو ہے لائک چمگادڑ یا اس قسم کا کوئی اینیمل ہے جس سے یہ انسان میں ٹرانسمٹ ہوا اور وہاں سے انسانوں کے تھرو پھیلتا پھیلتا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. جی. تو اس پھیلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے. جی. اور وہی ہے کہ جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے، سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ
جو جس طریقے سے یہ وائرس یہ ایک قسم کی وائرس ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 وائرس اور آئی تھی اسی طرح کی، اسی کی گروپ کی وائرس تھی، بٹ یہ زیادہ ڈینجرس ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پھیلتا یہ اس طرح ہے کہ جب بندہ کوئی بات کرتا ہے اس منہ سے جو ہے نا کوئی ڈراپس وغیرہ گرتے ہیں، اگر کوئی بندہ قریب ہوگا اس کے اوپر لگیں کوئی بعض کا وہ ڈراپس آپ بندے کو نظر نہیں آتے، وہ سب چھوٹے مائکروسکوپ وغیرہ سے نظر آتے ہیں. تو وہ جو جب کسی کو چھینک آتی ہے، کوئی بات کرتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے اور اپنا منہ کور نہیں کرتا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے ڈراپ جو بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح اس کو وائرس ہو جاتی ہے. ایک بندہ جو نا مور اور لیس 3 بندوں کو یہ بیماری دے سکتا ہے. تو اندازہ کریں اگر 1 سے 3، 3 سے 9، 9 سے 27 اس طرح کرتے کرتے یہ کس طرح پھیلتی ہے. جی. اور دوسری چیز جس سے پھیلتی ہے یہ ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے، کیونکہ یہ ہوتا یہ کہ یہ جب جس بندے کو وائرس ہوتی ہے نا، اگر وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو ڈراپس ہوا میں جاتے ہیں اور نیچے ہوا سے نیچے وہ کسی سروس پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہوا میں نہیں رہتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ فضل ہے کہ یہ ہوا میں نہیں پھیلتے. اگر ہوا میں پھیلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو سانس لینا مشکل ہو جائے گی. جی ایسی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جس سرفس پہ بیٹھیں گے، سپوز کسی کے ہاتھ پہ جا کے لگیں یا کسی پہ جب وہ ہاتھ ملائے گا، ہاتھ سے بندہ اپنے فیس کو یا چہرے کو ٹچ کرتا ہے، آنکھوں پہ ملتا ہے، اس سے پھر وہ وائرس پھیل جاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ فزیکل ڈسٹینسنگ، ایک دوسرے کے قریب 2 میٹر سے زیادہ نہ جائیں، اور فیملی کے علاوہ کوئی اور دوست وغیرہ جو ہیں ان کے پاس نہ وزٹ کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ وائرس یہ ہے کہ اس کا مین پرابلم یہ ہے کہ یہ اس ٹائم بھی پھیل سکتی جب آپ کو کوئی سمٹم ہی نہ ہو. جی. ایک تو جس بندے کو کھانسی ہو رہی ہے بندہ احتیاط کرے گا، لیکن بعض لوگوں کو کچھ سمٹم نہیں ہوتی، یہ پھیل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. ایک عام طور پر کچھ لوگ تو گھروں میں جو ہے وہ اپنا معاملات کر رہے ہیں، وہ گھروں میں قیام کر رہے ہیں، ان کا باہر نکلنا وہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا ہے. مگر کچھ ہمارے دوست وہ ہیں جو کام پر جاتے ہیں اور دن کو کام کرتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں اپنی فیملی میں، تو ان کے لیے سب سے ضروری کیا ہدایات دیں گے آپ؟ ان سے سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلی تو ایڈوائز یہ کہ اگر وہ گھر سے کام کریں، وہ کر سکتے ہیں تو گھر سے کام کریں. اگر نہیں کر سکتے تو وہ باہر جائیں. ہر کام یہاں انگلینڈ میں تو یہ ہے کہ وہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے ورک پلیس پہ بھی. میں بھی کام پہ جاتا ہوں لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. ایون ایک بلڈنگ میں ہوتے ہوئے ہم بات جو کرتے ہیں وہ اسی طرح ٹیلی فون سے کرتے ہیں یا ویڈیو سے کرتے ہیں. تو وہاں بھی ڈسٹینسنگ رہنا بہت ضروری ہے، آپس میں رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کام کس نیچر کا ہے. اگر میڈیکل کام ہے، اس طرح آپ فرنٹ لائن ورکر ہیں، پھر تو ان کو آپ کو گلاوز پہننے پڑیں گے، ماسک پہننے پڑیں گے، گاؤن پہننے پڑیں گے، پورے ان کا کٹ ہوتی ہے وہ پہننی پڑتی ہے ورک پلیس پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری احتیاط یہاں انگلینڈ میں یہ ہے کہ ہر ورک پلیس پہ انہوں نے اپنی اپنی گائیڈ لائنس تیار کی ہوئی ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کو پریونٹ کیا. جس طرح آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں انہوں نے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، ایک بندے کو ایک ٹائم میں اندر جانے دیتے ہیں، جب وہ باہر نکلتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے. اس طرح جو ٹیلز ہیں وہ سیپریٹ رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا انتظام بیسیکلی وہاں بھی یہ رول اپلائی کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ امپورٹنٹ ہے. جب بندہ واپس گھر آتا ہے تو وہاں سے یہ کہ ہاتھ دھو کے آئے، گھر آئے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے صحیح طریقے سے، اور کپڑے وغیرہ چینج کر کے سارا کچھ سپرے وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں دروازوں کے ہینڈل پہ، وہ سارا کچھ سسٹم جو بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا عام صابن سے جراثیم ختم ہو جاتا ہے جو عام طور پہ گھروں میں صابن استعمال کیے جاتے ہیں؟ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا وہ جو ہوتے ہیں نا سینٹائزر جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ لگا کے دھونے والے، وہ والے زیادہ اچھے رہتے ہیں، ان میں اور کیمیکلز بھی ہوتے ہیں. سمپل صابن سے اتنا صاف نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرے جو ہوتے ہیں ان سے ہو جاتا ہے. اور وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے کرنا پڑتا ہے، انگلیوں کے قریب سے ہر انگلی کے اندر ہاتھ ڈال کے، اور ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈ تک آپ نے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں پراپرلی. تو ہاتھ بار بار دھوئیں. میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ ایک عظیم مدعی حبیب جناب حمزہ احمد اتاری صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں حمزہ بھائی سے التماس کروں گا کہ آپ اپنی حاضری بانگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. جی اور اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں جی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جی اس وبا سے میں محفوظ رکھے. آمین.
الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت لکھنے کو جو سبحان اللہ۔ کاغذ پہ لکھا بسم اللہ، آئی جبریل کی فوراً ہی صدا بسم اللہ، اور میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہیے، تو نکیرین نے ہوش ہو کے کہا سبحان اللہ۔ بسم اللہ، اور آنکھ ہو روزے کی جالی پہ جبیں چوکھٹ پر، آنکھ ہو روزے کی جالی پہ جبیں چوکھٹ پر، موت اب تجھ کو جو آنا ہو تو آ بسم سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ مجھے خطا کار سا اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے سبحان اللہ۔ میں رہے، اور دور رہ گئی بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ گئی بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں رہے، اور مقطع سماعت فرمائے۔ جی ضرور۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم،
آپ صاحب میں آپ کی جانب جاؤں گا. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ پہلے میں نے آپ کی بات کو راستے میں رکھا. حضرائے کرم آپ اپنی بات مکمل کیجیے اور ساتھ میرا ایک اور سوال بھی لے لیجیے گا کہ رمضان المبارک ایک تو گزارنا کیسے ہے اور دوسرا رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے. ہمیں کیسے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی بالکل, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کے اس ٹائم کو مال غنیمت جاننا چاہیے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ مذہبی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے اپنی فیملی کے اندر, جو کہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے اہلیہ ہیں, ان کے ساتھ مل کے آپ کو صبح تلاوت کلام پاک سے اپنے صبح کا آغاز کرنا چاہیے, کیونکہ اب رمضان شریف کے مقدس مہینے کی آمد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والصائمین والصائمات, کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے دار مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے دار عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. کوئی شک نہیں. اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات, جو کہ اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی مرد ہیں اور آپ اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں, اور جو گھروں میں رہ کر ذکر کرنے والے مرد ہیں اور ذکر کرنے والی عورتیں ہیں, ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے. کوئی شک نہیں. تو اب رمضان شریف کی آمد ہے, سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم رمضان شریف کے روزے الحمدللہ رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی کیونکہ تراویحوں کا بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ تراویح جا کر نہیں پڑھ سکتے, تو کیا گھروں میں ہم اس کا کس طریقے سے انعقاد کریں. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص قرآن پاک کا جتنا حصہ بھی ان کو یاد ہے, مثال کے طور پہ کسی کو سورہ یاسین شریف یاد ہے, تو وہ سورہ یاسین شریف اپنی تراویح میں اس کی تلاوت کر کے اس کی جماعت کرا سکتا ہے. اس میں آپ کی جو بیٹے ہیں وہ بیٹے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو زوجہ مطہرہ ہیں, عورتیں گھر کی ہیں, وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو اس طرح آپ ان کو, یعنی اگر آپ مسجد میں تراویح کے لیے نہیں جا سکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب آپ کو گھروں کے اندر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سورہ رحمان شریف کی تلاوت یاد ہے تو وہ 20 تراویح میں سورہ رحمان شریف کو 3 آیتیں کر کے اس طرح بھی تراویح پڑھا سکتا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. تو اس ماہ مقدس میں جو ہمیں چاہیے کہ وہ, کیونکہ زندگی میں پہلا رمضان شریف ایسا ہے, شاید بہت سارے لوگوں میں ایسا پہلا ہو کہ ہم جو اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے ساتھ یہ رمضان شریف گزار رہے ہیں, ورنہ دوسرے حالات میں بہت سارے لوگ ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ افطاریوں میں نہیں شامل ہو سکتے, بہت سارے لوگ سحریوں میں نہیں شامل ہو سکتے. تو اس طرح یہ رمضان شریف جو ہے وہ ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فیملی کے ساتھ یہ دن گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. ضرور یہ بات بھی ہے کہ ہم کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکتے, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمت بخشی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کے آزادانہ طور پر نماز پنجگانہ ادا کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ, آزادانہ طور پر تلاوت کلام پاک کا ادا کر سکتے ہیں, اور آزادانہ طور پر اپنی جتنی دن رات کی عبادات ہیں وہ ساری عبادات کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا جو عام طور پر لوگ ایک سوال جاننا چاہتے ہیں اور اکثر طور پر آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہوں گے کہ ایسی کون سی خوراک ہے, ایسی کون سی چیزیں ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں, اور کن چیزوں کا استعمال آج کے دور میں بالخصوص ہمارے لیے ضروری ہے اور ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم اپنے قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک باڈی میں ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں امیون سسٹم, جو بیسیکلی کوئی بھی چھوٹی موٹی بندے کو زکام ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, ایون کٹ لگ جاتا ہے تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے, وہ جو باڈی کو ڈیفینڈ کرتا ہے
اس میں وہ مختلف جو باڈی میں حصے ہوتے ہیں ان پہ مشتمل ہے. ایک نیٹ ورک ہے یہ, جس میں سیلز بھی آتے ہیں, آرگنز بھی آتے ہیں, مختلف چیزیں آتی ہیں. اب اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے نا مختلف چیزیں ضروری ہیں. سمپل چیز تو یہ کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز کرنے سے بندے کی امیونٹی بڑھتی ہے, مدافعت عمل بڑھتا ہے, انفیکشنیں کم ہوتی ہیں, خون زیادہ حرکت کرتا ہے, اور بندہ جو ہے نا تندرست بنتا ہے اس سے. اگر کوئی بندہ ڈاکٹر صاحب گھروں میں آج کل کون سی ایکسرسائز بہترین ہے, کیونکہ باہر تو واک کے لیے جا نہیں سکتے, کوئی اور ایکسرسائز نہیں ہے. اب ایکسرسائز کے بارے میں یہ ہے کہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک دن میں اگر زیادہ نہیں کر سکتے آپ 30 منٹ جو ہے نا آپ واک کریں. ہفتے میں 150 منٹ. اس میں یہ کریں کہ جس میں آپ کو پسینہ تو ایک آپ کے گارڈن میں آپ 10 چکر لگا لیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے 10 منٹ کی گٹھی ایک واک کر لیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے کمرے کے اندر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. 10 بار اٹھے بیٹھیں. وہ ساری ایکسرسائز جو گھر ہوتی ہیں, آج کل کتنی ویڈیو اویلیبل ہیں, بہت سارے لوگ صرف گھروں میں ہی کرتے ہیں. اور انگلینڈ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہاں لوگوں نے ٹریڈ مشین گھر رکھی ہوئی ہے کمرے میں, وہیں سے رن کرتے ہیں, وہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو بیک ہوم میں انگلینڈ پاکستان میں بھی یہ ہے کہ وہاں تو خیر ولیجز میں لوگ اپنی جگہ ہوتی ہیں, باہر کھلی جگہ ہوتی ہے, لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ صحت مند رہتے ہیں, آپ کے خون کی سرکولیشن اچھی ہوتی ہے, جس سے جو ہے نا یہ مدافعت عمل, امیون سسٹم یہ بہتر رہتا ہے. دوسرا اگر کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے وہ بند کر دے, کیونکہ سگریٹ سے کافی ڈیمیج ہوتا ہے. اس لیے سگریٹ سے چھاتی کے جو ہے پھیپھڑوں کی کافی بیماریاں ہوتی ہیں, اور کرونا وائرس میں ٹارگٹ آرگن جو ہے وہ چھاتی ہی ہے, کیونکہ وہ انفیکشن چھاتی میں ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ویٹ وغیرہ اپنا کریں. باقی کھانے چیزیں میں جو ہیں وہ مختلف چیزیں کافی لوگوں کو پتہ ہے, جیسے ہم بولتے ہیں سٹرس فروٹ, جس میں لیمن آ گیا, لائم آ گیا, اورنجز آ گئے, مالٹے آ گئے. ان میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو ہیلپ کرتی ہے. باقی ہم دال چینی وغیرہ جو ہم چائے میں ڈالتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لہسن ٹھیک ہے, ادرک ٹھیک ہے, ہلدی ٹھیک ہے, ویجیٹیبلز ٹھیک ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس میں بیسیکلی جو امیون سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے وٹامن اے, سی, ڈی اور زنک کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو میں باتیں بتائی ہیں, اور دوسرے الفاظ میں اگر کیونکہ ہمارے بہت سے پاکستان اور دیگر ممالک میں ہمارے سننے والے ناظرین ہیں, کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی کو بہت پسند فرمایا ہے. بالکل, اور سادگی میں جو اہمیت ہے اور سادگی میں اللہ رب العزت نے جو برکت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. تو یہ تمام چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کی ہے, یہ وہی چیزیں ہیں جو سادہ چیزیں آج سے اگر 20-30 سال پیچھے چلے جائیں, دیہات میں چلے جائیں, کہ کئی دور دراز علاقوں میں چلے جائیں, تو ہم دیکھیں گے کہ اکثر دیہاتوں میں یہی چیزیں استعمال کی جاتی تھی. اور آج ہمیں دوبارہ سائنس اس طرف لے کے آ رہی ہے کہ تم وہی سادگی اپناؤ اور یہی بہترین چیز ہے. کیا یہ درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کورونا وائرس کو دیکھیں, اس کی ٹریٹمنٹ اس ٹائم کیا ہے؟ اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے جو ہمیں صدیوں پہلے رسول اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ بالکل سمپل چیزیں. اب کوئی ٹیبلٹ تو کوئی ہے نہیں اس کو دینے کی کہ بندہ دے گا تو بندہ ٹریٹ ہو جائے گا. اس میں وہی سارا کچھ ہے کہ ہاتھ دھونے, ہم دھوتے ہیں ہاتھ. اب ایک چیز امیون سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں نا, اس میں یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جراثیم آ جاتے ہیں ناخن کے اندر. اس سے بھی جو ہے نا آپ کو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, اس سے جو امیون سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو وہ ناخن کاٹ دیں. سمپل چیزیں جو ہمیں پہلے بتائی گئی ہیں, اگر ان پہ عمل کریں تو اسی سے اس کی جو ہے نا بچاؤ ہوگا. ادروائز اللہ ہی بچائے. لوگ جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا بڑے سٹوروں پہ کام کرتے ہیں, کسی کو کیا پتا کہ کسی نے کب ہینڈل ٹچ کیا ہے, اس کے ساتھ وائرس ہے, کتنا بچاؤ آپ کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس ٹائم ڈاکٹرز کے ساتھ, پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ, اور تمام جو طبی عملے ہیں دنیا میں جہاں جہاں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, ان سب کو ہماری طرف سے سلام ہے کہ اس مشکل دور میں بھی وہ اتنے مشکل حالات میں بھی اپنی جاب سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ان کے اندر ہے, مالک رضا السماء اس جذبے کو سلامت رکھے, اور آپ کی اور تمام ڈاکٹرز کی مالک رضا السماء اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب صاحب میں صدقے کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے, اور کیا رمضان المبارک میں صدقہ کا ثواب زیادہ ہے عام دنوں سے؟ جی ہاں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آیات قرآنی سے بے شمار اس طرح کے احادیث اور قرآن پاک کی آیات موجود ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقے کی
क्या अहमियत है। कुरान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ जगहों पे इसका इरशाद फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, कि ए ईमान वालो जो हमने तुम्हें रिज़्क़ अता किया है उसमें खर्च करो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी ये सब पता चलता है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के हवाले से आपने बात की, तो रमज़ान शरीफ में जो आम हालात में जो नेकी है, एक नेकी जो है उसका रमज़ान शरीफ में 70 गुना तक सवाब बढ़ा दिया जाता है, या यहाँ तक कि 700 गुना तक उसका सवाब जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इस लिहाज से अगर कोई आम दिनों में नेकी करता है तो उसको एक नेकी का सवाब मिलेगा। तो रमज़ान शरीफ में जो नेकी करता है, कोई 1 पाउंड सदका देता है, तो उसका सदका जो है वो 70 गुना 70 नेकियों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा होता है, या 700 गुना तक उसको बढ़ा दिया जाता है। अलबत्ता एक बात ये जरूर है कि बहुत से लोग हैं जिनके माली हैसियत जो है वो एक जैसी नहीं है। मिसाल के पे एक आदमी है तो वो जो है वो बहुत ही अमीर है, और एक शख्स जो है वो बहुत गरीब है। अब जो आप अमीर और गरीब के सदके का जो तवाज़ुन आप रखेंगे वो उस लिहाज से है कि एक शख्स के पास अगर 1 लाख पाउंड है और वो लाख पाउंड में से 1000 पाउंड सदका करता है, तो उसका सवाब अजर सवाब उस लिहाज से उसको मिलेगा। लेकिन एक शख्स है उसके पास 1 ही पाउंड है, तो वो 1 पाउंड को ही सदका कर देता है, तो उसका सवाब उसको उस लिहाज से मिलेगा, क्योंकि उसका वो 1 पाउंड जो था वो उसके लिए कुल कायनात थी। कोई शक नहीं। और शान सिद्दीक़ अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने अपना सब कुछ अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश करके हमें ये बता दिया कि जब कोई ऐसी हालात पैदा हो जाए, जब इंसानियत जो है वो परेशानी में हो, जब मुसलमानियत परेशानी में हो, जब हमसाए अड़ोस पड़ोस के लोग परेशानी में हो, तो उस वक्त हमें ज़रूर जो है वो इन मामलात का ख्याल रखना चाहिए। बिलखुसूस मेरे तमाम देखने और सुनने वाले हाजरीन ये बात याद रखें, आप चाहे दुनिया के जिस मुल्क में भी मौजूद हैं, लाजमी नहीं आप कहीं बाहर किसी कंट्रीज में तो बाहर लोगों की परेशानियां नहीं है। इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इस टाइम परेशान है। आपको नहीं पता आपके साथ वाले पड़ोसी के पास कोई खाने पीने की चीज है या नहीं। तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदका और खैरात करने की तलकीन फरमाई है, वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, अपने पड़ोसियों से शुरू करें, अपने मोहल्लेदारों से शुरू करें, अपने शहर से शुरू करें, और फिर आप बढ़ते चले जाएं तो यकीनन सबसे पहले जो आपका हकदार है वो आपका अजीज़ो अकरबा है, आपके पड़ोसी हैं। अगर आपका साथ वाला आपसे महफूज नहीं है तो आप कैसे ये जो है वो गुमान कर सकते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राजी हो जाएंगे। आपके साथ वाला भूखा सो रहा है, और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तलकीन फरमाई है कि अगर तुम्हारे घर में कोई अच्छा पके, कोई अच्छा खाओ, तो उसको इस तरह तुम ख़त्म करो ताकि जो है वो साथ वाले अगर गरीब हैं तो उनके बच्चे तड़पे नहीं। तो इसलिए हमें इस्लाम ये चीज़ जो है वो दर्स देता है कि हमें इंसानियत को याद रखना चाहिए। हम सबसे पहले इंसान, अशरफुल मखलूकात इंसान है, और उसके बाद हम किसी भी हमारे मजहब के साथ हमारा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो ये सबसे अफजल मजहब है। हम अशरफुल मखलूकात भी हैं अल्लाह के करम से, और अशरफुल मखलूकात होने के साथ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं। हमें ये बातें याद रखनी चाहिए कि हम जब भी हेल्प कर रहे हैं, कहीं भी किसी की हेल्प करें, एक तो दिखलावे से हमें बचना चाहिए, हमें रियाकारी से बचना चाहिए, हमें दूसरों को शोमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ये आजकल ये वबा बहुत ज़्यादा आम हो रही है। इंसान उस वक्त तक अपने आप को बेहतर महसूस करता है जब तक उसकी इज्जत महफूज हो, और जब उसकी इज्जत के साथ कोई शख्स खेलना शुरू कर दे और वो कोई चीज़ देकर उसकी इज्जत, मसलन को किसी को देकर कोई चीज़ शर्मिंदा कर रहा है, तो उसके देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें ये तमाम बातें ज़रूर याद रखना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो रमज़ान मुबारक में कौन सी चीज़ें हमें ऐसी बेहतर हैं, एक तो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाएं, और रमज़ान मुबारक में हमारी एनर्जी जो है वो भी बहाल रहे और हमारी सेहत भी ठीक रहे। इस बारे में आप हमें क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं कहूँगा कोरोना वायरस के हैं, इसमें ये है कि आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जो है डॉक्टर्स की डेथ हो रही है काफ़ी लोगों की। उसमें वजह ये होती है कि इसकी डोज जो है ना, डोज वो बड़ा मैटर करती है। एक बंदा एक बार एक्सपोज हुआ इसके तो उससे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स का ये काम है कि वो बहुत ज्यादा मरीजों को देखते हैं, इनसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बार बार एक्सपोज होते हैं इसमें। तो एक मरीज से दूसरे मरीज से तीसरे मरीज से जब वो उसकी डोज इतनी ज्यादा हो जाती है ना,
پھر باڈی گیو اپ کر دیتی ہے، جس سے ساری کمپلیکیشن ہوتی ہیں اور ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. کئی لوگوں کی یہاں 17-18 ڈاکٹر مار گئے ہیں، اسی طرح نرسیں سارا. تو اس لیے احتیاط کرنا اس لیے بہت ضروری ہے، اور ڈوز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بندہ یہ کہ میں اب جا رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں، کوئی پتہ نہیں آپ ایک دن میں 4-5 بندے ایسے کو ملیں جو جن کو وائرس ہے. اب وہ جی 4-5 ایک دم آپ کو جو ڈوز ملے گی اس سے جو ہے نا بہت مشکل رہے گا باڈی کو فائٹ کرنا. تو یہ بہت جی ضروری ہے. اب رمضان مبارک میں یہ ہے کہ فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک ہے نا وہ اپنے ڈاکٹر سے رف مشورہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ یہاں میں موسٹلی انگلینڈ میں یہاں پیٹربرا میں ماسک میں پروگرام کرتا رہتا ہوں رمضان سے پہلے. اس بار تو نہیں ہو سکا لیکن لاسٹ 2 ایئرس میں کرتا تھا، جس میں ان کو ہمیشہ یہی بتاتا تھا کہ یہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ انجیکشن لے رہے ہیں، آپ ٹیبلٹس لے رہے ہیں، آپ کی شوگر پوری سال کنٹرول رہی ہے نہیں رہی، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے یہ بھی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ منع کرے وہ بھی تو حکم ہے نا. کوئی شک اللہ نہیں، اپنی تعالیٰ کہا کہ جان اپنی سے چلے. جان پہ ظلم نہ کرو، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو بھی اسی طرح فالو کرنا چاہیے. تو جو لوگ یہ کرونک کنڈیشن لائک ڈائبٹیز آ گئی، اچھی کنٹرول نہیں ہے، ٹیکا لے رہے ہیں، ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. بعد میں وہ فدیہ دے دیں تو بہتر ہے. آپ کوئی بندہ کرونا وائرس سے بیمار ہو گیا تو وہ اسی طرح ٹریٹ ہوگا جس طرح کسی کو رمضان کے دوران کوئی انفیکشن ہو گئی ہے تو 1 ہفتے تک روزے نہیں رکھ سکے گا، بعد میں اس کو رکھنے پڑیں گے کیونکہ یہ کرونک کنڈیشن تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں. اب کھانے میں کیا ہے کہ کھانے میں سمپل ہے. افطاری کے ٹائم امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ زیادہ نہ کھائیں، صرف ایک کھجور سے اور دودھ یا پانی سے روزہ کھولیں، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں. اس کے بعد جو ہے نا کچھ ایسی چیز جس میں جو تلی ہوئی نہ ہو، جو فرائی نہ ہو، اور جس میں بہت زیادہ تیل اور یہ چیزیں، ہم لوگ بہت زیادہ پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جلن ہو جاتی ہے معدے میں، اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے اوائڈ کریں. سمپل ہے کہ ویجیٹیبل آ گئی، پوٹیٹوز آ گئے، چکن آپ تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں، لیکن ایوری تھنگ جو ہے نا افطاری کے ٹائم کم کھانی چاہیے. پانی زیادہ پینا چاہیے، پانی وقفے سے پینا چاہیے. تراویح پڑھ رہے ہیں پانی کی بوتل ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو جو پورے دن کی جو ہے نا پانی کی جو قلت ہے وہ آپ کو پوری ہو جائے. اور اسی طرح پھر جو ہے سحری کے ٹائم یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ. اس میں پروٹین رچ فوڈ جو ہوتی ہے جس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، لائک ایگز آ گئے. ایگز بہت اچھے پروٹین کے لحاظ سے، آپ ایگ کا آملیٹ بنا کے کھا سکتے ہیں یا ایگ اور چکن کھا سکتے ہیں اس طرح ملا کے. دوسرا فائبر والی چیزیں جیسے ہول میل کھانا آ گیا، یہاں انگلینڈ میں ہوتا ہے، یا پورج ہوتا ہے. میرے خود ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ پورج میں اگر کھجور ڈال کے آپ کھائیں گے نا وہ بہت اچھی ہے، اس سے طاقت بھی رہتی ہے، اس سے بھوک بھی نہیں لگتی اور پیاس بھی نہیں لگتی ہے، اسپیشلی اگر آپ پورا دن آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جس میں پروٹین زیادہ ہو، جس میں فائبر لائک یہ نہیں ہوتا جس طرح ہول میل والا ہے، وائٹ فلور جو آٹا جو ہوتا ہے وہ نہیں، جو ہول میل والا ہوتا ہے جو براؤن والا ہوتا ہے وہ والا. اور اس کے علاوہ یوگرٹ، ملک، یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ساری مختلف قسم کے جو باڈی کو ضرورت ہوتی ہیں، لیکن یوگرٹ میں پوٹاسیم بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ بیلنس کرنا پڑے گا آپ کو ساری ٹائم بھی اور ساری ٹائم بھی. لیکن جو چیزیں وائڈ کرنی اس میں یہ آگے فزی ڈرنکس، ان سے آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے اور بڑے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھے نہیں رہتے. ڈاکٹر صاحب آپ خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بھی اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. میں تمام حضرات جتنے بھی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے، تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی خوبصورت باتیں کی، رہنمائی کی. اللہ رب العزت آپ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور جو جہاں جہاں دنیا میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، مالک ارض و سما تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ڈاکٹرز کو یہ ہماری طرف سے خصوصی اللہ رب العزت کے لیے ہماری طرف سے اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے، اللہ رب العزت تمام ڈاکٹروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور پاکستان میں دن بدن صورتحال جو بگڑتی نظر آ رہی ہے، مالک رسما ہمارے اس ملک خداداد پاکستان پر بھی رحم فرمائے جہاں اب تک لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کرونا ہے کیا. آخر میں ڈاکٹر صاحب 2 منٹ میں آپ سے یہ جواب چاہوں گا کہ آج تک کچھ لوگ ابھی ہیں وہ انہوں نے ابھی تک اس چیز کو سیریس لینا نہیں شروع کیا، تو کیا یہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ بہت نقصان دہ ہے، اور یہ لوگوں نے شروع میں رانگ کنسیپٹ ہو گیا تھا کہ انہی لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے جن کو پہلے سے ڈائبٹی ہے یا ہارٹ کا مسئلہ ہے یا کچھ.
ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے. انگلینڈ میں ایسے لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے جو ٹین ایجر بھی تھے، جو ان کی عمر 20-30 سال تھی، ان کو کوئی انڈر لائن میڈیکل کنڈیشن نہیں تھی، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کی ٹریٹمنٹ صرف یہ ہے کہ بچاؤ کرنا ہے اور جو نا ہاتھ دھونے ہیں، وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اور یہ جو ہے، اب آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے آئی تھنک 1,80,000 کے قریب لوگ مر چکے ہیں پوری دنیا میں. اس سے زیادہ وہ کیا پیغام دے گا کہ یہ سیریس لیں یا نہ لیں اس کو. تو یہ بہت سیریس بیماری. ایک بار جو پھیپھڑوں کا کام شروع ہو گیا، سانس پرابلم لینے میں پرابلم ہو گئی، پھر بہت مشکل کام ہے. کیونکہ وینٹیلیٹر جب آپ جاتے ہیں نا مشین پہ، آرٹیفیشل مشین پہ، پھر بہت مشکل ہے بچنا. بہت کم لوگ واپس آتے ہیں وہاں سے. تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. گھروں میں ہمارے لوگ گاؤں میں جو ہے احتیاط نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن یہاں انگلینڈ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، فیسلٹیز ہیں. پاکستان میں اللہ نہ کرے جس طرح انگلینڈ میں پھیلی، وہاں پھیل گئی، وہاں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. وہاں تو ہے ہی نہیں، فیسلٹیز ہی نہیں ہے. وہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے بہت احتیاط کریں اس بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے اس میں درمیان میں کہ مریض روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مریض جو شخص جس کو جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ریزنیبل، جیسے کوئی اتھینٹک ڈاکٹر، اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے مریض کو کہ تم روزہ نہ رکھو، تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. ادروائز کچھ ہمارے ینگ لوگ ہیں، کچھ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جیسے سر درد ہے تو میں نے روزہ چھوڑ دیا، جیسے فلو ہے تو میں نے روزہ چھوڑ دیا، ٹانگ میں ہلکا سا درد ہے، بازو میں. تو بغیر کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے، بغیر کسی معالج کے، باقاعدہ کوئی اتھینٹک کوئی زبردست کو معالج، جو طبی معالج، جو باقاعدہ طور پر معالج ہو اور شرعی طور پر بھی اس کی حیثیت ہو، جو مثلا آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرتا ہے یا اس لحاظ سے، تو وہ اگر آپ کو کہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ادروائز چھوٹی موٹی پرابلم پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی وہ بات اس لحاظ سے کی تھی جو بیمار ہیں، جو بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، جو ایجڈ لوگ ہیں، جو پچھلی عمر میں ہیں، جو ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، یا کوئی ایسی پرابلم ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ان کے لیے یہ حکم تھا. اور دوسری بات قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر تم مریض ہو اور اگر تم سفر پہ ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے مالک ارض و سما ہماری اس کاوش کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. پوری دنیا میں انسانیت پر جو یہ عذاب ہے، اللہ رب العزت اس عذاب کو ہم سے اٹھائے اور دوبارہ مسجدوں کی رونقیں بھی بحال ہوں، دوبارہ مسجد نبوی شریف کے دروازے بھی کھلیں، دوبارہ کعبۃ اللہ کے دروازے بھی کھلیں اور دوبارہ وہ زندگی کی رونقیں بحال ہو. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندگی میں پھر حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، رمضان المبارک کی خوبصورت سعادتیں عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اسپیشل جب دعا کریں تو آج کل ہمارے ڈاکٹرز کے لیے ضرور دعا کریں، جو چاہے پاکستان ہے، دنیا کو کوئی بھی ملک ہے، وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کی آمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس میڈیا پلیٹ فارم سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انفو ایئر میڈیا اور انوار العلم کے پلیٹ فارم سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی ابھی تک آپ نے ہمیں جوائن نہیں کیا تو ابھی بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ہماری یہ انفارمیشن آگے جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اس کا ضرور آپ کو اجر و ثواب ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.